الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اسپیکر والے آواز بالکل تھوڑی کر دیں، ایکو بھی بند، لاؤڈ بھی بند، اور تھوڑی سی آواز وہ کانوں میں جائے، دل میں اترے۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں اگر وہ بھی اندر آ جائیں، جو بکھرے بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ مختصر سی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پتہ نہیں آج کس کے دل پر چوٹ لگے رخ مدینہ شریف کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، جو میرا امتی ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی طرف 10 مرتبہ رحمت بھری نظر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس بندے پر رب تعالیٰ کی ایک مرتبہ نظر رحمت پڑ جائے وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ خوش بخت ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں بندے کو وہ فائدہ نہیں پہنچاتی جو رب تعالیٰ کی ایک نظر رحمت فائدہ پہنچاتی۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو روزانہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے سن بھائیو، آج کی یہ جو محفل ہے ہمارے ارسلان بغدادی ان کے والد کا سالانہ ختم شریف ہے، ایسے ہی ہے۔ یار ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ حضرت صاحب ایک بندہ مسجد بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، گھر بناتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے، شادی کرتا ہے، جاب کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ یار یہ محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ میری بات کا برا نہ منانا، ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو کڑوی لگیں، لیکن یہ میرے ایک دل کا درد ہے جو میں جا کے لوگوں کو سناتا ہوں۔ ہاں اتنی آپ کو اجازت ضرور دوں گا، میری بات غلط ہو تو بڑے مجمع میں کھڑے ہو کہ میری اصلاح کرنا، میں برا نہیں مانتا، اور اگر بات سچی ہو تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کچھ ہی بولو یار، ناراض نہ ہونا۔ ہم نے اصالِ ثواب کی محفل کا مقصد کیا سمجھا ہے؟ آئے مولوی صاحب ختم شی پڑھو، فٹافٹ ختم شی پڑھا، لنگر کھایا، مچھاں نتا دیں دے آؤ گئے۔ وہ کہتا ہے نمک صحیح نہیں، وہ کہتا ہے مرض صحیح نہیں، وہ کہتا ہے اینے پیو نے کہنا روز مرنا سی، روٹی نہ چنگی کھوا دینا۔ کیا یہی مقصد ہے محفل میں آنے کا؟ پھر مقصد کیا ہے؟ جب آپ کے پیش نظر کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو پھر جیسے آؤ گے اٹھ کر بیٹھ سے چلے جاؤ گے، اور اگر مقصد پیش نظر ہے تو یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو گے میں نے مقصد پورا بھی کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو علماء کرام تشریف فرما ہے، میں تو ان کو سبق سنانے کے لیے آتا ہوں، یہ انشاءاللہ تعالی میری اصلاح فرمائیں گے۔
ایصال ثواب کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے، ہم یہاں کر اکٹھے ہوئے ہیں، تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، بیان ہوا، درود و سلام، اور پھر کلام پاک کی تلاوت ہوئی، اور پھر لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ سب کام نیکی کے ہیں، کیا ہے؟ نیکی کے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم ارسلان بھائی کے والد کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں۔ ایک تو اس محفل کا مقصد ایصال ثواب ہے، اور دوسرا جو اصل مقصد ہے جس کو ہم نے بھلا دیا وہ یہ ہے کہ ہم یہاں آ کر اپنی موت کو یاد کریں۔ یہاں آ کر ہم اپنی موت کو یاد کریں، جس طرح ہمارے ارسلان بھائی کے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم نے بھی یہاں صدا نہیں رہنا۔ جس طرح ارسلان بھائی کے والد صاحب فوت ہو گئے، اپنے ساتھ دولت لے کر گئے نہیں، کوٹھی کار بنگلہ بینک بیلنس ساتھ لے کر گئے نہیں، ان کے ساتھ گئے ہیں تو صرف ان کے اعمال ہی گئے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندے کے تین ساتھی، کتنے؟ تین۔ پہلا ساتھی موت تک کا ہے، اور دوسرا ساتھی گور تک کا ہے، اور تیسرا ساتھی توڑ تک کا ہے۔ موت تک کا ساتھی کون ہے؟ انسان کی جائیداد، وہ موویبل پراپرٹی ہے یا اموویبل پراپرٹی، منقولہ ہے یا غیر منقولہ، وہ کوٹھی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، مکانات ہیں، محلات ہیں، یہ جتنی بھی دولت ہے اتنی دیر تک بندے کے نام ہے جتنی دیر سانس میں سانس چل رہا ہے۔ جب سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی، بندے کا انتقال ہو جائے گا، تو جائیداد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ ارے جائیداد اور اس کے نام نہیں رہی۔ ارے جس دولت کی خاطر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جس دولت کی خاطر جوا کھیلتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، ارے جس دولت کی خاطر حرام حلال کی تمیز چھوڑ رہا ہے، جس دولت کی خاطر زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج کرنے نہیں جا رہا، جس دولت کی خاطر قبضہ گروپ بنائے ہوئے ہیں، مکانوں پر قبضے، جائیدادوں پر قبضے، دکانوں پر قبضے۔ بلکہ ایک بات میں کہہ دوں، خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے، ابا جی فوت ہو جائے، رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی کہتا ہے بہن سے، بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ، تو رشتہ داری ختم۔ حضرت جی تاجیوں بہن نے لگ دی، اور چھٹو حافظیوں بہن کا بھی جن نے حصہ لے لیا۔ میں نے کہا اس نے ایک حصہ لیا، تو نے اس کو رشتہ داری سے نکالا، ارے تجھے دو ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ رب تعالیٰ نے پہلے ہی مرد کو دو حصوں کا مالک بنایا ہے، عورت کو ایک حصے کا مالک بنایا ہے۔ اگر دو کھا کے میرا پیٹ نہیں بھرا، تیسرا کھا کے کیسے پیٹ بھر جائے؟ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید، حوالہ غلط ہو، آیت غلط ہو، ترجمہ غلط ہو، میں مجرم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلما کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بن رہا ہے۔ اے یتیموں کا مال کھانے والوں، مسکینوں کا مال کھانے والوں، غریبوں کی جائیدادوں پر قبضے جمانے والوں، بظاہر تو چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روز بروز کھا رہا ہے، کڑھائی کھا رہا ہے، حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے۔ ارے یہی آگ دنیا میں جلائے گی جب تجھے
راتوں کو نیند نہیں آئے گی، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم میں جلائے گی۔ آپ نے ایک نام شاید سنا ہو، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ بے شک بے شک سنا ہوا ہے جی، سندھ حیدرآباد میں بے شک بہت بڑے صوفی شاعر بے سندھ شک زبان کے۔ بے شک۔ آپ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لیتے ہیں، خدا کی قسم دل کو ہلا دینے والا واقعہ۔ فرمان لگے ایک مرتبہ سخت سردیوں کی رات تھی، میری والدہ مائدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا اور فرمان لگی بیٹا جاؤ کہیں سے آگ لے کر آؤ، میرے وضو کے پانی کو گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھی ہے۔ یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں میری بات سمجھ لے ہوں گے، پہلے وقت میں آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی تھی۔ کہنے لگا میں اٹھا پورا گاؤں پھرا، کہیں سے آگ نہ ملی۔ دل میں خیال آیا دوزخ میں آگ جلتی ہے، کیوں نہ میں وہیں سے جا کر لے۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کی دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے بھائی مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کے پانی کو گرم کرنا ہے، انہوں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ وہ فرمانے لگے بھائی دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ مجھے بولو دوزخ میں آگ نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو نے قرآن پڑھا نہیں ہے؟ ان الذین یاکلون، سورہ نساء پہلا رکوع ہے اس کا، اس کی آخری آیت مبارکہ، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، یہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، یہ سود کھانے کی آگ ہوگی، یہ رشوت کھانے کی آگ ہوگی، یہ شراب پینے کی آگ ہوگی، یہ ماں باپ کی نافرمانی کی آگ ہوگی، یہ زنا کرنے کی آگ ہوگی۔ یہی آگ دنیا میں جلا دیا، یہی قبر حشر میں جلا دیا۔ یار اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، اپنے ہاتھوں سے کتنے بندوں کو قبروں میں اتارا ہے؟ کبھی کسی قبر میں آگ دیکھیے؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے قبر میں کچھ نہیں، سب کچھ بندے کے اندر ہے۔ یہ جاتا ہے تو وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جاتی ہے، اور بندہ جاتا ہے تو وہی قبر دوزخ کے گھروں میں گھڑا بن جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو کر لو قبضے، پورے فیصلہ آباد پہ قبضہ کر لو، لیکن مسجد میں بیٹھے ہو بات سچی کرنا، مر گئے تو کوئی ساتھ جائے گا؟ نہیں۔ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا فتح کر لی، جب موت کا وقت آنے لگا تو وصیت کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میرے ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے کہا ہاتھ تو اندر رکھیے گا، آپ کے باہر کیوں رکھیے؟ اس نے کہا شاید میری میت کو دیکھ کر کسی کو عبرت آ جائے کہ میں نے پوری دنیا فتح کی لیکن خالی ہاتھ ہی جا رہا۔ ارے خالی ہاتھ ہی آئے ہیں تو اگر سچی بات کہوں یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ ہو۔ حضرت صاحب کڑا ہے نہیں اتر رہا، ساتھ جانے دیتے ہیں؟ کاٹ کے اتار لیتے ہیں۔ آ جا کے کفن کا کپڑا تو وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے تو کسی کو وہ بھی نصیب ہے۔ میری بات کان کھول کر سن لو، جس دولت کی خاطر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں، جس دولت کی خاطر ہم حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں،
یاد رکھو جب موت آئے گی سب سے پہلے اسی دولت نے ہمارا ساتھ چھوڑنا ہے. دوسرا ساتھی ہے گور تک کا. گور کہتے ہیں قبر کو. قبر تک کا ساتھی کون ہے؟ وہ ہے رشتہ دار، عزیز و اقربا، لنگوٹی یار، جنہیں کہنے آسا نہ شراب پیوئے، آسا نہ جوا کھیل، اے مت گھبرا، ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اسی تیرے نال بنائیں گے. مسجد میں بیٹھے سچی بات کرنا، ساتھ مرتے ہیں پھر کوئی بھی نہیں مرتا. بندہ مر جاتا ہے کہنے لے جاؤ کتے بو نہ لگے میں جلدی کرو. کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں نے سے تو پاپ کماندا، جڑے کہندے سی مرن گے نال تیرے، اجو نوی بازیاں ہاریاں نے. یہ اندھیری قبر میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس پلٹ آئیں گے. کوئی قبر میں ساتھ سکا بیٹا بھی، باپ بھی، بھائی بھی، لنگوٹیا یار جو کہتا تیرے بغیر میں ایک پل نہیں رہ سکتا، قبر میں جائے گا ساتھ؟ یہ اندھیری قبر میں دفن کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے پھر کہنے لے بھی اللہ دے حوالے، کیونکہ مڑ کے پھیرا باندھے نہیں. اب توڑ کا ساتھی کون ہے؟ توڑ کا ساتھی ہے بندے کے اعمال. کیا ہے؟ اعمال. اونچی بولو ذرا. اعمال. نیک ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی رہیں گے، اللہ نہ کرے اگر برے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہے. یار ایک میں ہاتھ باندھ کر علماء کرام کے سامنے میں سبق سنانے لگا ہوں. آج ہمارے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی گئی ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا. ہم سمجھتے ہیں دوزخ میں کافر جائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دوزخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے تو چھلانگیں مارتے ہوئے جانا ہے. مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ. میں نے کہا یار کرونا دے کے چکا لگاتے پھر کمریاں سے پیچھے بڑھ گئے سے، تو جب قیامت کے روز آسمان پھٹ جائے گا، یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، زمین لپیٹ جائے گی، پھر دیکھیں گے کس کو پسینہ آتا ہے. اب میں ایک تو آپ کو قرآن پاک کی مثال دوں گا دلیل، اور ایک حدیث پاک سے. ویسے تو بے شمار دلیلیں ہیں لیکن سمجھانے کے لیے. قرآن مجید کی بڑی مشہور سورت ہے القاریہ، 30واں پارہ ہے، میرے خیال کئیوں کو یاد بھی ہوگی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنتی ہوگا، عیش کی زندگی بسر کرنے والا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اور جس کی نیکیاں کم ہوگی اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اور تو کیا سمجھ جائے ہاویہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ نیکیاں بدیاں کافروں کی تلیں گی یا مسلمانوں کی؟ مجھے بول دو یار، مسلمانوں کی. میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. مسلمانوں. کافر کی تو نیکی ہے ہی نہیں، تلے گا کیا؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. ارے نیکیاں بدیاں مسلمانوں کی تلے گی. خدا نہ میرے ہاتھ بندے ہیں، اپنے گرے بانوں میں جھانک کر دیکھو، اگر ابھی مجھے موت آ جائے میری نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ دوزخ کا ذکر مت کرو، لوکاں میں نے ایویں ہی اندر آیا. ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، جوئے کے اڈے آباد ہو گئے، عیاشی فحاشی کے اڈے آباد ہو گئے، لوگ تنتناتے پھر رہے ہیں. یار میرے نزدیک
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے عاشق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بے شک بے شک اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے؟ نہیں میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا مجھے کوئی ضعیف حدیث دکھا دے کہ صدیق اکبر نے فرمایا ہو مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ ہم کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ہم پبلک کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے۔ کیا بات حضرت صاحب یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کیا آپ قبر سے نہیں ڈرتے تھے؟ جن کو سرکار سے جنت مل گئی کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی؟ روزے رکھنے چھوڑ دیے؟ گناہوں پہ کمر باندھ لی؟ ارے ان کی حالت تو یہ ہے جب کہیں تشریف لے جا رہے کوئی راستے میں گڑا نظر آتا بے ہوش ہو کر گر جاتے، لوگ آ کر اٹھاتے پوچھتے حضرت جی کیا ہوا ہے؟ فرمایا اس گڑے کو دیکھ کر مجھے اپنی قبر یاد آ گئی۔ کہتے کہ آپ تو ذوالنورین ہیں، آپ نے تو کئی مرتبہ سرکار سے جنت خریدی ہے، اس قدر کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو آپ نے شاف میں نے خود اپنے کانوں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا اس کی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی آخرت کی منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ آج ہم قبرستان میں جا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں، خوف کوئی نہیں ہے۔ یار اگر ابھی بھی میری بات نہیں سمجھ آ رہی، حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کیوں نہیں حضرت صاحب؟ ان کی سرداری میں کسی کو شک شبہ ہے؟ نہیں مجھے بولے نہیں کیا آپ نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ گناہوں پہ کمر بستہ ہو گئی تھی؟ ہمارے نانا جی مالک و مختار ہیں، انہوں نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے۔ اس زبان سے نکلا حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کیا آپ نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ ہم کس مان پر نماز نہیں پڑھتے؟ کس مان پر گناہ کر رہے ہیں؟ یار میں نے بھی تو کچھ پلے ڈالو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا ہے، جسم تیروں سے چھل دی ہے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، ارے حسین اس میں سجدہ کر رہا ہے۔ آج ہم اے سی لگا ہوا ہے، کارپیٹ بچھا ہوا ہے، پنکھے کے نیچے نماز نہیں پڑھتے، حسین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈالو بھائی۔ ایک آپ نے سنا ہوگا عموماً نقیب محفل نعت خواں حضرات علماء کرام بھی یہ بیان کرتے ہیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کی حالت میں ہے، آپ کا سر تن سے جدا کیا گیا ہے اور آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ پرو کر اونچا کیا ہے، بلند کیا گیا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، ہونٹ مبارک گویا حسین کا سر تن سے جدا ہے، حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سنو ذرا میرے الفاظ کی طرف، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سر تن سے جدا ہے، حسین پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا تیرا سر نہ لگا تو کیوں نے قرآن پڑھا؟ کس طرف
کچھ پلٹ گیا ہو جائے. میری ایک عادت ہے, پتہ نہیں اچھی ہے یا بری ہے, میں جہاں جاتا ہوں وہاں پوچھتا ہوں بھائی یہاں ضرورت کس چیز کی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے, ایک علاقے میں گیا, کہنے لگے حافظ صاحب یہاں شراب اس قدر پی جاتی ہے کہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر شراب پیتی ہے. اب میں وہاں جا کے کہوں جس نے ملاز شریف کا جھنڈا ہلایا جنت میں چلا جائے گا, شراب چھوڑ دیں گے؟ کہیں سودی کاروبار ہو رہی ہے, کہیں زنا ہو رہا ہے, کہیں ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اور ہم جا کے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. مت گھبراؤ گناہگارو, مت گھبراؤ. ہم اپریسیشن کن کو دے رہے ہیں؟ گناہگاروں. نماز پڑھنے والے کو بھی اپریسیشن دیا. بھائی یہ اندھیر نقلی چوپٹ راج نہیں ہے. میں آپ سے ہاتھ باندھ کر قرآن کا حوالہ دینے لگا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. سرکار کی جلوہ گری کا مقصد کیا تھا؟ سرکار کی شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ, سرکار ہمیں پاک کرنے آئے ہیں اور ہم بندوں کو ناپاک کر رہے ہیں. سرکار ہمیں گناہوں سے پاک کرنے تشریف لائے. ہم کہتے ہیں گناہ گار. اب میں ایک حدیث مبارکہ کا بھی حوالہ دینے لگا ہوں تاکہ ہمارے ذہنوں سے یاد یہ بات نکلے, کافر دوزخ میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور مسلمان دوزخ میں جائے گا ہمیشہ کے لیے نہیں, اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا. لیکن دوسرے کا ایک سیکنڈ کا عذاب بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایسے ہی. اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں, حدیث غلط ہو تو تب بھی میری اصلاح کیجیے گا. میں پھر عرض کروں, میں غلط ہوں گا, میری اصلاح کی میں برا نہیں بناؤں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تشریف لے جا رہے ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان ہمراہ ہے. ایک قبرستان کے قریب سے جب سواری گزرتی ہے تو سواری نے کودنا شروع کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو روکا, سرکار نے سواری سے نیچے تشریف لائے اور قبرستان کے اندر داخل ہوئے. اندر تشریف لے گئے, 2 قبروں کے درمیان سرکار جلوہ افروز ہوئے اور پھر فرمایا کہ سب شاخ لاؤ. لائی گئی, سرکار نے درمیان میں چیرا, ایک کو ایک قبر پر ایک کو دوسری قبر پر رکھ دیا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں رکنے میں حکمت کیا ہے, اور یہ سب شاخیں کیوں رکھی ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے سرکار کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں. تو سنو, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. پہلا تو میں یہ سوال کروں گا, یہ قبریں مسلمانوں کی تھی یا کافروں کی تھی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. مسلمان. ایک مرتبہ پھر بولو. مسلمان. سرکار فرمانے ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا, اور ان کے عذاب کو دیکھ کر میری سواری سے برداشت نہ ہو سکا, اس نے کودنا شروع کر دیا. فرمایا جب تم میت کو دفن کرتے ہو اس کی ایک چیخ اگر تم سن لو تو میتوں کو دفن کرنا بھول جاؤ. فرمایا سوائے جنوں کے, انسانوں کے, باقی مخلوق اس کی چیخیں سن لی. اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی, ایک میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں, اس کو جا کے پریکٹیکلی چیک کرنا. ہمارے گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے پرندے, چڑیا اور کوئی ایسی چھوٹے چھوٹے آلے بنا لیتے ہیں. کوئی پنکھی کی کولی میں بنا لیتا ہے, کوئی چھوٹا سا آلہ دے کر اس میں بنا لیتا ہے. حالانکہ یہ غیر محفوظ جگہ, جب ہم صفائی کرتے ہیں تو سب اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور قبرستان میں جو درخت ہوتا ہے وہ محفوظ جگہ ہے, وہاں پبلک کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا.
یار جا کے چیک کرنا قبرستان میں جو درخت لگا اس پہ کسی پرندے کا گھونسلہ ہے؟ پرندے وہاں گھونسلے نہیں بناتے، کیوں نہیں بناتے؟ ارے ان کو قبروں میں عذاب ہوتا نظر آتا ہے، اس لیے گھونسلے نہیں بناتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے تاکہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں، ہم عذاب کے ساتھ جائیں۔ فرمایا معمولی باتوں کی وجہ سے جن کو ہم کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوتا، ایویں معمولی گلا نے ایویں مولوی ڈراتے ہیں، آج ان کے لیے عذاب کا باعث بنانا ہے۔ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی سے باز نہیں آتا تھا۔ یہ حدیث غلط تو نہیں میرے بیان کی؟ اب سنو میری بات، آج ہماری حالت کیا بنی ہے؟ میں کہتا ہوں حضرت جی آج وہ نماز پڑھی، یہاں جی میرے کپڑے نہ پاک ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ پیشاب کرتا ہے چھینٹوں سے نہیں بچ رہا، ویسے ہی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں تو خدا کی قسم اس قدر پریشان ہوتا ہوں، یا نماز پڑھنا نہ پڑھنا بات کی بات ہے، بندے کو یہ پتہ نہیں موت کب آ جائے، ناپاک حالت میں مر گیا، اس کا انجام کیا ہوگا۔ میں نے تو بڑا ہولا ہاتھ رکھا ہے، ارے آج کئی ایسے بندے کئی دن جنبی حالت میں پھر رہے ہیں، غسل ہی نہیں کرتے۔ اور کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے بتلا دے ہماری 4 بندے اکٹھے ہیں تو غیبت نہیں ہوئی، چغلی نہیں ہوئی۔ خدا نہ اگر میرے حوالے غلط ہے میری جھولے میں ڈال دو، اور اگر میں صحیح بات کہہ رہا ہوں تو اپنے رخ تبدیل کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں۔ یہ کافر کے لیے کہا ہے، مجھے بولو یاد ہے کس کے لیے کہا؟ مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر مسلمان کو دوزخ میں ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے؟ آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ سرکار کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں باغ بنے گی، یہ کافر کی قبر نہیں ہے، یہ مسلمان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ یا تو جنت کے باغوں میں باغ بنے گی یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گڑھا بنے گی۔ اب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگی، آج رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سب پہلی تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا، حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا ہے؟ تندرست، کچھ بولو، تندرست ہے، رات کو لیٹتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ نہ کرے اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، کیوں جی پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ ارے گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی، گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی سالوں کا لگ رہا ہے۔ دیکھو خدا را میرے سب کے سامنے ہاتھ بندے ہیں، تھوڑی دیر سوچ لو، اگر دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر پہ عذاب آ گیا، قبر کی رات کیسے گزرے؟ دنیا میں تو بیوی کو بلاتا ہے، بچوں کو بلاتا ہے، دوست آؤ میرا دل بہلاؤ، قبر میں کس کو بلاؤ؟
ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، یہاں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ باقی ایک بات میری یاد رکھو، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، موت آ کر ہی نہیں۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ میں ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ارے ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ ارے قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی as you sow so shall you reap، جیسا بیجو گے گندم بیج کے کہو امب لگ جائیں گے؟ ارے گناہ کا بیج بو کے کہو جنت کا پھل لگ جائے، کیسے لگے گا یار؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جائے تو نہ ایک پل آگے ہوتا ہے نہ ایک پل پیچھے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی باندھو جو موت سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کو بلٹ پروف جیکٹ مل جائے گی، بم پروف گاڑی مل جائے گی، لیکن موت پروف موت ایک ایسی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے، موت کا وہ بھی انکار کرتے۔ یار جب موت ہے ہی برحق، اگر مجھ سے پوچھو تو میں سچی بات کہوں، بندہ اس دنیا میں آیا ہی مرنے کے لیے، کوئی 100 برس بھی جی لے آخر انجام، بلکہ اگر یوں کہہ دوں تو بھیجا نہ ہوگا۔ آپ نے ریلوے اسٹیشن پر جاتے ہو، گاڑی کے آنے میں 1 گھنٹہ باقی ہے، ویٹنگ روم میں جا کر بیٹھ جاتے ہو، جیسے گاڑی آتی ہے سوار ہو کے چلتے چلے جا رہے ہو۔ ارے ہم سب ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، موت کی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے گاڑی آئے گی باری باری سوار ہو کے چلتے چلے جائیں۔ موت سے بچ نہیں سکتے، مجھے بولو ذرا، نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے۔ اچھا جب پتہ ہے بچ نہیں سکتے تو پھر تیاری کیوں نہیں کریں؟ یہ میرا سوال ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے یار میں نے کراچی جانا ہے، ضرور جانا ہے، تو بھی زیادہ راہ کا بندوبست کیوں نہیں کر رہے یار؟ ایک بادشاہ کے دربار میں نا، جہاں بڑے بندے بیٹھے ہوئے، پورا دربار بھرا ہوا تھا، ایک اللہ والا بھی آ گیا، اس نے ایک اس کو رومال دے دیا، کہنے لگا تو اہل نظر ہے، تیری نظر میں جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اس کے سر پر رومال رکھ دے۔ اس نے رومال یا جیب میں ڈال دیا، کسی کے سر پر نہیں رکھا۔ بات آئی پھر کچھ دیر کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، پھر موت کا وقت قریب آ گیا، یہی اللہ والا بادشاہ کے پاس چلا گیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے تجھے سلطنت عطا کی، کہنے لگا بڑی وسیع تھی، کہنے لگا دورے پہ بھی جاتا تھا؟ ہاں دورے پہ بھی جاتا تھا۔ کہنے لگا مجھے ایک بات بتا، جب تجھے پتا چل جاتا تجھے 1 دن کے لیے جانا، کتنے دن بابا جی؟ 1 دن۔ سامان کتنے دنوں کا لے کے جاتا؟ میں احتیاطی طور پہ 2 دن کا لے کے جاتا، جہاں مجھے پتا 1 ہفتہ لگے گا میں 2 ہفتوں کا سامان لے کے جاتا، جہاں پتا چل جا مجھے 1 مہینہ لگے گا میں سامان 2 مہینوں کا لے کے چلتا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت، جب تجھے پتا چل جاتا تجھے 1 ہفتے کے لیے جانا ہے، سامان تو 2 ہفتوں کا لے کے چلتا، اور جہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اور جہاں سے پلٹ کر واپس بھی نہیں آ سکتا اور پیچھے سے منگوا بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو نے بڑا بندوبست کیا ہوگا۔ بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہنے لگا ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اس اللہ کے ولی نے رومال نکالا تو بادشاہ کے سر پر رکھ دیا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، میری نظر میں تجھ سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، آؤ ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں
کہیں ان بیوقوفوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں آ رہا؟ کوئی یہاں 10 سال کے لیے آیا ہے، کوئی 100 سال کے لیے، کوئی 50 سال کے لیے، تھوڑا سا عرصہ گزارنا ہے، مکان کی بڑی فکر ہے، مکان بن گیا، روشنی کی فکر ہے، روشنی آ گئی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کی فکر ہے۔ ارے کبھی اپنی اندھیری قبر کو بھی روشن کرنے کا فکر کیا ہے؟ کبھی میدان محشر کی گرمی سے بچنے کا اہتمام کیا ہے؟ کبھی دوزخ کی عذاب سے بچنے کا کوئی اہتمام کیا ہے؟ گناہ کر کے اگر دنیا میں چین نہیں ملتا، قبر حشر میں کیسے چین ملے؟ نیک اور بد برابر ہو سکتا ہے؟ علم والا جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ جنتی دوزخی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی دوزخی برابر نہیں ہو سکتا۔ آج ہم کیا کریں؟ ارے اس محفل میں آنے والوں، اس محفل میں آنے کا سب سے بڑا اہم مقصد یہ ہے ہم گریبان من جہاں کا دیکھے، جس طرح ارسلان بھائی کے والد صاحب فوت ہو گئے، میں نے بھی یہاں سلام، جس طرح ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے ساتھ ان کے عمل گئے، میرے عمل کیسے ہے؟ میں نے آخرت کی کیا تیاری کی؟ آپ کہیں گے حافظ صاحب ہماری تو تیاری ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس تیاری کو چیک اپ ذرا کر لو، دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو، ساری دیگ کھانے کی ضرورت نہیں، اونچی بولو، نہیں، میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کرنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ مسلمان سے قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ نماز کا۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی پھنس کے اگلے سوال میں کرتا ہوں۔ بھائی میں گیس لگواؤں، چلو آپ کے شک تیاری، آپ کو کیا آپ نے تکا لگا، پتا نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے، اونچی بولو یار، سرکار کا فرمان غلط ہے۔ جتنے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے، جب ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں پہلا سوال صحیح ہو جائے، اگلے مشکل بھی ہو تو آسان ہو جائے، اور اگر پہلے بھی اٹک جائے اگلے آتے بھی ہو تو اب میں آپ سے پوچھوں گا، جب سرکار نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا، پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اونچی بولو گا۔ ایک اور ابھی نہیں سمجھ آئی، ایک اور حدیث بات سنا دوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں غلط کرنے کو نہیں کرتا۔ اچھا اس حدیث پاک سے میں مطلب کیا اخذ کرتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے ہی دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے، چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کیا سرکار کی پھر بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اور خدا کا جس نبی کا میلاد مناتے ان کو راضی کرنے والے کام بھی کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں سنا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ عموماً مساجد میں بھی لکھی ہوتی ہے، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے، اونچی بولو ذرا۔ اچھا آپ سچی بات کرنا، چابی کے بغیر تالا کھولو گے؟ نہیں۔ چابی کا بندوبست پھر مرنے کے بعد کرنا چاہیے کہ پہلے؟ اچھا دو چیزوں کو آپ نے ابھی اقرار کیا ہے، ایک تو یہ اقرار کیا ہے کہ چابی کے بغیر ہم تالا نہیں کھول سکتے، دوسرا چابی کا بندوبست مرنے سے پہلے کرنا ہے۔
پھر جب مسجد سے آواز آتی ہے حیا علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، پھر گھر میں کیوں بیٹھے رہتے، اٹھ کے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ یار آپ اپنے گھر میں یا آفس میں کوئی ملازم رکھتے ہو، کیا رکھتے ہیں؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، اب اس کو چھٹی کرا دے، اس کو سزا دے دو۔ میں کہتا ہوں حضرت صاحب غریب آدمی کیوں مارے ہو، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب ملتا ہے آبا جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، میں نے کہا جو 3 دفعہ بلانے پر نہ آئے اس کو یہ سزا دے رہے ہو؟ ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آتا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ایک اور آپ سے میں اپنی اصلاح کر لوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہوں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہو، دوست کہتا ہے حافظ صاحب آج آپ نے اس دروازے سے باہر جانا ہے، والد صاحب کہتے ہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا ہے، مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سوچیے بات سے، یار بڑی کمال بات کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کس کے دل پر چوٹ لگ گئی آج۔ اس سے پتہ چلا جب دوست اور والد کی بات اکٹھی آ جائے تو پھر دوست کی بات چھوڑ دو، کس کی بات مانو؟ کیوں مانو؟ اس لیے کہ والد کا مقام بڑا ہے، والد کا رتبہ بڑا ہے، مجھے بولو بڑا ہے۔ جب چھوٹے اور بڑے کی بات اکٹھی آ جائے تو چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی مان لو۔ اور یہ مسئلہ بھی یہی ہے، ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، 4 فرض سے 2 رکعت کے بعد درمیانی کا آدھا بیٹھا جائے، وہ واجب ہے، اگر کوئی بیٹھنا بھول جائے کھڑا ہو جائے۔ اب فرض اور واجب اکٹھے آگے ہیں، بیٹھنا واجب ہے، کھڑا ہونا فرض ہے۔ جب فرض اور واجب اکٹھا آ جائے پھر کیا کرنا چاہیے؟ واجب کو چھوڑ دو، فرض کو اپنا لو، ایسے ہی ہے، کیونکہ فرض کا مقام زیادہ ہے، واجب کا کم ہے۔ پھر ایک مرتبہ میرا ساتھ دیجیے گا، جب چھوٹے اور بڑے کی بات اکٹھی آ جائے، چھوٹے کی بات چھوڑ دو، بڑے کی بات مان لو، مجھے بولو بڑے کی بات مان لو۔ اچھا کوئی مجھے یہ بتلائے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کیا سب سے بڑے کی بات مانتے ہو؟ زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے اور بات نفس کی مان رہا ہے، بات شیطان کی مان رہا ہے، بات بیوی کی مان رہا ہے، بات دوستوں کی مان رہا ہے، ارے اللہ اکبر کا پھر مطلب کیا ہوا؟ اللہ اکبر کا حکم ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، کیا مطلب ہے اس کا؟ نفس کے اندر نہیں بیٹھا رہے۔ اور خدا نہ میں علماء کرام سے بھی کہتا ہوں، خدا نہ یہ بھی قرآن کی آیت سنو، 19واں پارہ 2واں رکوع ہے، قرآن کہہ رہے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا خدا بنا لیا؟ جو نفس کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، رب کے کہے پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ رب کا حکم ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اونچی بولو نفس کہتا نہیں سونا بہتر ہے، ہم کس کی مانتے ہیں؟ علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زبان سے کہتا اللہ بڑا ہے اور بات بیوی کی مان رہا ہے، بات نفس کی مانتا ہے، بات شیطان کی مانتا ہے۔ اب سنو ایک اور اپنی اصلاح کر لوں، اشارہ تو مجھے آ گیا کہ بس کر دو، لیکن میں اپنی بات مکمل کر کے ختم کروں گا۔
آپ چاہے یا ناراض ہو جو، میں نے اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ سنو، کیا ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں وجہ بتلا دیتا ہوں۔ تالے کے اندر لیور ہوتے ہیں، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا، ایسا ہی ہے نا؟ آؤ آج میں آپ کو یہ بھی بتلا جاؤں، جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں۔ کتنے لیور ہیں؟ 5۔ پہلے کا نام ہے فجر، سبحان اللہ، دوسرے کا نام اچھی بولو یار، تیسرے کا، چوتھے کا، 5ویں کا۔ جو ایک نماز پڑھ رہا ہے ایک دانتا ڈال رہا ہے، تالا کھل جائے گا؟ 2 سے کھلے گا، 3 سے کھلے گا، کب کھلے گا؟ پھر آج کے بعد کتنے دانتے ڈال؟ ایک اور چھوٹی سی میں اصلاح کر لوں اپنی۔ ہمارے گھروں میں، آپ کے گھر میں صندوق ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی ہوں گے، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ صاف رکھتے ہیں۔ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کہو گے حافظ صاحب ہم نے صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے ہے، ناپاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ جب ہم نے صندوق پاک کپڑوں کے لیے بنایا، ناپاک نہیں رکھتے۔ ارے رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، ناپاکوں کے لیے تو سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں مالک مولا، میرے امتی تو گناہ کریں گے، ان کا اندر ناپاک ہوگا، جہنم میں چلیں گے، میں کیسے برداشت کروں؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا، ان نمازوں سے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور دن میں 5 مرتبہ غسل کرے اس کے بدن پر میل نہیں رہتی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہنے دوں گا، جنت کا حقدار بنے گا۔ پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولو۔ اگر نمازی بننا چاہتے ہو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے نسخہ استعمال کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ اگر کسی 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ کا اچھی رکھ چھڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں آپ کا مجرم کر لو گے استعمال انشاءاللہ۔ لو جی نسخہ صرف اتنا ہے کہ اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، تھوڑا سا اونچی، اب آخری باتیں ہیں یہ سمجھو پورے بیان کا نچوڑ ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ، نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ۔ حضرت صاحب بات میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلائے گا؟ نہیں۔ روٹی سامنے رکھی اپنے منہ میں نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ ہوگا۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار مسجد میں بیٹھے بات سچی کرنا، ہم سارے نمازی بن جائیں۔ ہمارے السلام بھائی کے والد کی روح کتنا خوش ہوتی ہے، یہ ہے اصل مسئلہ یہاں ہے، یہ نہیں کہ آکے لنگر کھاتا تھے مچھان اتار دیتے آؤ گئے گلہ کرتے۔ اب نسخے کی بلکہ میں اگر یہ بات کہہ دوں، یہ سالانہ ختم، سالتا، چیلم، برسی، میں ان کے حق میں ہوں، مخالفت میں نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا بھائی اصل اصحال ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ صاحب چلیسویں کا ختم 1 مرتبہ دلایا جائے گا، کلو کا ختم 1 مرتبہ دلاؤ گے، سالانہ ختم سال کے بعد دلاؤ گے، لیکن اگر ہم سارے نمازی بن جائیں، ہر بندہ روزانہ اتحیات میں بیٹھ کے کہے ربنا اغفر لی، میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے فیصلہ باد میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں
5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا فلی ولیوالدی. میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں بات کیوں نہیں بنائے؟ جہاں کوشش کرتے میرا بیٹا ڈاکٹر انجینئر بنے وہاں کوشش کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے, واس کے رسول بھی بنے. اب نسخے کی سروں کی ڈوز بھی سن لو. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا ہے صبح اٹھنا کیا دیر ہو جائے تھے, میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو. صبح اٹھ کے معتد ہوتے ہی ہونا تو وضو کر لو, 2 سنت تو فرض پڑھ لو, فجر کی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی. فجر کی راجہ شفاعت کرتا اچھا کل تو پڑھا گی نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پائے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا. ویسے مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے جیسے شیطان کان میں پھونک مارے, بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. اور شیطان ہمارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی بات ماننی چاہیے نا, آپ کیوں مان رہے؟ چلو جو شیطان کو دشمن سمجھ رہا وہ تو اونچی آواز سے بولے, باقی اسے ہمیں گلا نہیں. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر تک نمازیں فجر نہیں پڑھیں گے, اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنا. اتر کر ہرا سے سورہ قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے میں دکھایا ہوتا. یعنی وہ وقت تھا ہم جب فجر کی نماز پڑھنے جاتے, جس مکان کے آگے سے گزرتے اندر سے تلاوت کلام پاک کی آوازیں آئے, اور برکت کتنی تھی, ایک بندہ کمانے والا پورا ٹبر کھانے والا, دولت ختم نہیں ہوتی تھی. اگر میں سچی بات کہوں تو آج ان بزرگوں کے چھتے ہوئے مکانوں میں ہم بیٹھے ہیں, ہماری تو اوقات نہیں ہے ایک مرلہ جگہ خرید لے. آج اپنے گھروں میں نظر دوڑاؤ کتنے کتنے مہینے گزر گئے کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے, گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ کہ میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا, مجھے کیا, میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر. رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. آخر میں ایک میں آپ کو بات سنا کے تو پھر بات ختم کرتا ہوں. میرے بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر آپ کو ملیں گے. سر میرا نام لکھیں نا, حافظ حفیظ الرحمان قادری رضوی, تو بے شمار بیانات کی آپ کے سامنے لسٹ آئے گی. ایک میرا کلپ پوری دنیا میں بڑا مقبول ہوا, اور اس کلپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے. وہ کلپ کیا تھا, اس کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم کا مہمان آ جائے, ہم کہتے ہیں جائیں نا, اور بیٹھے ہوتے جی روٹی کھا کے جانا, چائے پی کے جانا, ایڈی کادی کھا لیجیے, آگے ہم کہتے ہیں جائیں نا. دوسری قسم آ جائے, ہم کہتے ہیں جلدی نکلو, اچھا یار ضروری کام ہے تو فون کھا لیں, نکلو فٹافٹ. اور تیسری قسم کا مہمان میں کہتا ہوں میرے گھر میں آ ہی نہ. مہمان کی کتنی قسم ہے جی؟ 3. پہلی قسم آ جائے, ہم کہتے ہیں جائیں. دوسری قسم آ جائے, ہم کہتے ہیں فٹافٹ نکلے. تیسری قسم ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں آئے. اب یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ. ہم اللہ کے گھر میں مہمانوں کی کون سی قسم؟ اگر مسجد میں آ گئے ہو, نماز پڑھ کے تسبیح پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے رب نہیں چاہتا ابھی جائے, کہتا بہ جاؤ روز بہ جا. اور اگر مسجد میں آیا جلدی ٹھونگے مار کے وہ بھاگ کے جاتا ہے, جیسے وہ کلاشن کوف لے کے پیچھے کھڑا ہے, 2 سیکنڈ زیادہ لگائے اڑا دیتا جائے گا, جلدی سے بھاگتا ہے, سمجھ جاؤ مہمانوں کی دوسری قسم ہے. رب نہیں چاہتا میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے. اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں وہ اپنی قسمت پر آنسو بہائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اس قدر گر گیا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بلانا پسند ہی نہیں کرتا.
کیا آتا ہے؟ آج ہماری مسجدوں میں وہ سہولتیں ہیں، عام گھروں میں نہیں، اے سی لگا ہوا ہے، کارپیٹ بچھا، پنکھے لگے ہیں، گرم ٹھنڈے پانی کا بندوبست، چاہیے تو یہ پورا پینڈی مسجد آ جائے، لیکن آتا وہی ہے جس کو رب بلاتا ہے۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، ایک بندہ تھا نا اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرتا جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، انہوں نے کہا سیٹھ جی نماز پڑھ لیجیے، وہ کہتا مسجد آئی تھے پڑھ لیں، چلتے چلتے مسجد آ گئی، سیٹھ باہر کھڑا ہو گیا، اس سے کہتے جا کے نماز پڑھے، وہ اندر آئے نماز پڑھنے، اس کو کچھ سرور آیا، لیٹ ہو گیا، یہ باہر کھڑا پریشان ہو گیا، باہر سے آواز کیا دیتا ہے، اوے تو باہر کیوں نہیں آ رہا ہے، تین اندر کنے پھاڑ لیا بھئی، اور کیڑا تن باہر نہیں آن دے رہا، کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھیں میں مہمانوں کی کون سی قسم ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں جایا کرو تو جنت کے پھل کھایا کرو۔ عرض کرنے کہ یار جنت کے باغات کون سے؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہے۔ مسجد یار جڑا دنیا چ رہ کے جنت کے باغ سے نہیں آ رہا، آخر سے کمی چلا جائے گا۔ یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک پڑھو۔ اس کا مطلب ہے مسجد میں آؤ، دنیاوی گفتگو نہ کرو، رب کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔